آپ کا بھیجا ہوا آدمی اب تک نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ تو وہ ایک گروپ تیار کر رہے تھے اس لیے کہ مدینے میں جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک آدمی نہیں بھیجا، آپ تو وعدے کے خلاف نہیں کر سکتے، کیا وجہ پیش آئی ہے؟ اس لیے وہ ایک گروپ وہاں سے تیار ہو رہا تھا ادھر آنے کے لیے۔ چنانچہ وہ سب مل کر کے آ گئے مدینے میں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو مارنے کا ارادہ کیا تھا اور تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ حارث نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کا آدمی دیکھا تک بھی نہیں، اور ہم مسلمان ہیں اور اسلام پر قائم ہیں، اور ہم تو زکوٰۃ کے لیے انتظار کر رہے تھے کسی آدمی کا، نہیں آیا تو ہم خود پریشان تھے، تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والے تھے، یہاں تک کہ خالد کو آپ نے بھیج دیا۔ تو اس پر یہ آیتیں اتری ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر ناواقفیت میں چڑھ دوڑو اور تمہیں اس کا پچھتاوا ہو۔ تو یہاں سے مسئلے جو ہیں وہ نکلتے ہیں اس آیت سے، کیونکہ یہ آیت جو ہے ایک واقعے سے متعلق تو ہے مگر ایک اصول بتلا رہی ہے، اور یہ اس سے اصول نکلتا ہے دراصل شہادت کا، کیونکہ لفظ فاسق لائے ہیں کہ اگر فاسق کوئی خبر دے تو اس کو تم ایسے ہی مت مان لو جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ شاہد کا ان معاملات میں کہ جن میں شہادت ریکوائرڈ ہے، سمجھ میں آیا کہ شہادت ہی پر فیصلہ ہونا ہے، تو ان معاملات میں شاہد کا عادل ہونا ضروری ہے۔ فاسق اگر ہے وہ تو پھر اس کی شہادت معتبر نہیں۔ یہاں ایک بات یہ اس کو سن لی جائے کہ فاسق کس کو کہیں گے؟ فاسق کہیں گے کہ جو اعلانیہ جو یعنی کہ جھوٹ بولتا ہے، بے حیائی کا کام کرتا ہے، وہ ہے۔ عقیدے کی خرابی جو ہے وہ اس میں فاسق ہونے میں دخیل نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ محدثین نے اسی اصول کو اپنایا ہے، حدیث کو لینے میں وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ فاسق تو نہیں ہے، یعنی جھوٹ تو نہیں بولتا، بے حیائی کا کام تو نہیں کرتا، نماز کا اس طرح کا۔ اگر عقیدے میں کچھ گڑبڑ بھی ہے تو بھی اگر وہ اپنی جگہ پر اس اختلاف عقیدے کے باوجود وہ آدمی فاسق نہیں ہے اخلاقی لحاظ سے، اس کی روایت کو لیتے ہیں۔ یہ محدثین کا اصول ہے۔ اسی واسطے بعض محدثین نے، بلکہ اکثر محدثین نے شیعہ محدثین کی روایتوں کو بھی لیا ہے، حالانکہ عقیدے کا اختلاف ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی جگہ پر اپنے اس عقیدے پر رہتے ہوئے انہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کو اپنایا ہے۔ تو میں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے، بے حیائی کے کام نہیں کر رہے تھے، تو محدثین نے ان کی حدیثیں لے لی۔ تو فاسق نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک محدثین کا اصول ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فاسق نہ ہونے کی بات جو ہے کہ فاسق کی خبر نہ لی جائے، یہ اہم معاملات میں، جس کے لیے میں نے ایک لفظ کہا کہ جہاں شہادت ریکوائرڈ ہو، ہر بات کے اندر ہر نیوز جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں اگر اس میں آپ یوں دیکھیں کہ بھئی فاسق ہے کہ عادل ہے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آپ کسی کے یہاں پہنچے اور وہاں آپ نے کسی کو آواز دی، بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، اس نے اندر سے آ کہہ دیا تو ہے نہیں، آپ کہہ دیں گے سر تو فاسق ہے کہ متقی ہے، سمجھا؟ وہاں نہیں دیکھنے کھڑے ہو جائیں، سمجھا؟ اس لیے کہ یہ کوئی بڑی اہم بات نہیں ہے، یہاں شہادت جو ہے شہادت کا نصاب نہیں چلے گا۔ تو اس طرح کے دنیاوی معمولی معاملات جو ہیں اس میں نہیں، کیونکہ لفظ لائے ہیں نبا، یہاں جو قرآن شریف کے اندر آیت آئی ہے وہ لفظ آ رہا ہے وہ نبا ہے، خبر نہیں، خبر عام ہے لیکن نبا اہم خبر کو کہتے ہیں۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، سمجھ میں آیا؟ تو وہ نبا ایک بڑی اہم بات کو کہتے ہیں۔ تو انہی اہم باتوں کے ثبوت کے واسطے شہادت کا نظام ہوتا ہے دنیا میں قائم، تو وہاں عادل دیکھیں گے، ہر خبر کے واسطے نہیں۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آیت ایک واقعے کے اوپر اتری ہے، اور ظاہر ہے کہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ صحابی ہیں۔ تو سوال یہ کہ صحابہ کے بارے میں تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کلہم عدول، وہ سب کے سب عادل ہیں، اور یہاں قرآن شریف کے اس آیت کے اندر لفظ آیا ہے فاسق، تو اگرچہ اس سے ایک عام اصول آ رہا ہے لیکن سوال یہ کہ ایک واقعے سے متعلق ہے، تو کیا وہ صحابی جو ہیں ان پر یہ لفظ آئے گا؟ اس پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک صحابہ کا تعلق ہے،
صحابہ عادل تو تھے لیکن معصوم نہیں، سمجھ میں؟ معصوم عن الخطا نہیں تھے، معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں، اور چھوٹی بھی ہوئیں بڑی بھی ہوئیں، اور بڑی غلطی جس کو فسق کہتے ہیں، ایسی غلطی کرنے کی صورت میں وہ فاسق ہی بنیں گے، اور ان پر وہی احکام مرتب ہوں گے اور ہوئے کہ جو کسی فاسق پر ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ میں جیسے مثال کے طور پر زنا، تو زنا کا صدور ہوا ماعز اسلمی سے اور ان کو سزا دی گئی، سمجھا؟ تو اگر فسق نہ ہوتا تو سزا کہاں کو دی جاتی؟ لیکن صحابہ میں اور غیر صحابہ میں یہ فرق ہے کہ صحابہ کا مقام یہ تھا کہ ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے توبہ کر لی اور صحیح توبہ کی انہوں نے، اس واسطے ان کا فسق ان کے ساتھ باقی نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ یہ اس وجہ سے کہی جا رہی بات کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرما دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو اللہ کو علم نہیں ہے کہ ان میں کچھ فاسق بھی ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو معلوم ہے، اور یہ کہ وہ فسق پر قائم نہیں رہے، فسق ہوا اور توبہ کر لی اور معاملہ صاف ہو گیا، یہاں تک کہ اگر قابل سزا کوئی جرم ہے تو اپنے آپ ہی کو سزا کے لیے پیش کر دیا، سمجھا کہ اللہ کا معاملہ تو توبہ سے ختم ہوگا اور اسلامی شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ اس سزا سے پورا ہوگا۔ تو یہ ہے ان حضرات کا مقام۔ اس لیے یوں کہا جائے گا کہ وہ ولید اس وقت فاسق ہوئے تھے جس وقت انہوں نے یہ غلط بات کہی تھی آ کر بلا تحقیق کے، سمجھا؟ لیکن یہ کہ وہ فسق پر ہمیشہ رہے ہوں ایسی کوئی صورت نہیں۔ تو یہ چند مسئلے تھے جو اس سے نکل رہے، تو تحقیق کر لینی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اپنی بصیرت سے اس آیت کے آنے سے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا ضرور، اور وہ اس لیے کہ بعض لوگوں کا اس پر اصرار تھا کہ بھیجا جائے، مگر یہ کہ آپ نے اپنی بصیرت سے یہ ان کو ہدایت دی کہ پہلے تحقیق کر لیں، اور اگر واقعہ صحیح نکلے تو پھر ان کے پر کارروائی کریں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور تم خوب جان لو اس بات کو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول ہیں۔ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ، اگر وہ تمہارے اطاعت کریں، تمہاری بات مان لیا کریں بہت سی چیزوں میں، بہت سی باتوں میں، تو وہ تمہارے لیے تو پھر پریشانی کا سبب بن جائے۔ بات وہی ہے، ابھی واقعے سے متعلق ہے کہ جو صحابہ چند ایک اصرار کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ یہ کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے۔ تو وہی بات ہے جو شروع میں کہی تھی، بالکل آیت سورت کے شروع میں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اس کے معنی بھی وہاں میں نے بتلائے تھے کہ اپنی بات کو نبی کے بات سے آگے مت کرو، سمجھ؟ جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ سکتا ہے، آگے بڑھ کر کے تم اپنا فیصلہ کیوں دے رہے ہو، اپنی بات کیوں آگے بڑھا رہے ہو؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس واسطے یہاں وہی مسئلہ آیا کہ تم کیوں اصرار کر رہے تھے نبی سے اس بات کے لیے کہ کوئی لشکر بھیجا جائے اور ان کو سزا دی جائے؟ تم کسی عام آدمی سے بات کر رہے ہو، کوئی عام لیڈر ہے جس کو تم اصرار کر رہے ہو، یہ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے رسول ہیں، تم خاموش بیٹھو اور خاموش بیٹھ کر انتظار کرو کہ اللہ کے رسول خود کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اسی آیت پر علماء یہی بات لکھ رہے ہیں کہ آپ اگر خود فرما رہے ہیں کہ بھائی تم لوگوں کی رائے کیا ہے بتاؤ، تو بے شک پھر اس صورت میں بولنا چاہیے۔ آپ خود اگر کوئی سوال کر رہے ہیں تو اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن آپ کی مجلس میں بیٹھیں تو وہاں بک بک کرنا، باتیں کرنا اور سوال اور جواب کرنا اور مشورے دینا نہایت گستاخی کی بات ہے۔ وہاں خاموش بیٹھو، سیکھنے کے واسطے آؤ، تم سکھلانے کے واسطے نہیں آئے، سمجھا؟ کچھ لینے کے واسطے آؤ، کچھ دینے کے واسطے نہیں آئے یہاں۔ اسی لیے اسی اصول کو تمام مفسرین اور علماء جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مشائخ اور علماء کے لیے بھی یہی احکام رہیں گے، اس لیے کہ وہ بھی بہرحال نائب رسول ہیں۔ تو جو آداب جو مقصد وہاں حاضری کا ہوا کرتا تھا صحابہ کا، وہی مقصد جو اہل گویوں کا یہ اصلاح ہیں، جن سے اصلاح کرانی ہے، ان کے پاس بھی تو جانا اسی واسطے ہے، دینے کے واسطے جا رہے، لینے کے واسطے جا رہے۔ اگر تم وہاں جا کر کے باتیں کرو گے اور وہاں جا کر کے تم اپنے مشورے دو گے بغیر مانگے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لینے نہیں گئے تھے، دینے گئے ہو۔ تو اس لیے اپنے آپ کو طالب بنا کے رکھو، مطلوب مت بناؤ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔
और तुम्हारे दिलों में उसको खुशनुमा कर दिया। यानी मतलब क्या है कि सहाबा सब के सब ऐसे नहीं थे, सब तो आदाब की पूरी रियायत करते थे। चंद एक थे जिन्होंने गलती की थी, उनके तंबीह कर दी। फरमाया कि बकिया लोग जो हैं वो अगर इस बात पर कायम है वो इसलिए कि उनको ईमान अजीज है, और ईमान का तकाजा जो है वो ये उन्होंने महसूस किया कि आपकी खिदमत में किस तरह बैठना चाहिए। वकर रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, और अल्लाह ने तुम्हारी तरफ कुफ्र को और नाफरमानी को और गुनाह को जो है वो नापसंदीदा तुम्हारे लिए बना दिया है। यानी सहाबा की तबीयत बन गई थी कि नाफरमानी उनको नापसंद है, गुनाह नापसंद है, कुफ्र नापसंद है, ईमान उनको पसंदीदा है। ये तबीयत बन गई थी सहाबा की, और तबीयत बन जाना बड़ी बात है। अल्लाह में इसकी शहादत दे रहा है। उलाइका हुमुर राशिदून, यही लोग हैं जो राहयाब हैं, सही रास्ते पर उन्होंने पा लिया है। फضलन मिन अल्लाह व निअमा, ये अल्लाह की तरफ से एक फजल है और उसकी एक नेमत और मेहरबानी है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानने वाले हैं और हिकमत वाले हैं। बस यहीं रोक देते हैं, इसलिए कि आगे का मसला जो है उसमें 565 सूरह अल हुजरात आयत नंबर 9। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन ताइफतान मिनल मुअमिनीन इक़ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलू अल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिलअदलि वअक़सितू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन। इन्नमल मुअमिनून इख़वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्ख़र क़ौमुम मिन क़ौमिन असा अन यकूनू ख़ैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन वला तल्मिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बि'सल इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्नि इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम।
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم. شروع سورت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آداب بتلائے گئے تھے. آپ کے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کر لیا جائے، آپ کے فیصلہ کرنے سے پہلے آپ سے آگے نہ بڑھنے کی کوشش کی جائے، آپ کی موجودگی میں آوازیں بلند نہ رکھی جائیں، آپ سے بات کریں تو ایسی طرح بات نہ کریں جس طرح عام انسان ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. آپ گھر میں تشریف رکھتے ہوں تو دروازے پر کھڑے ہو کر آوازیں دے دے کر نہ بلائیں، انتظار کریں جب خود تشریف لائیں گے اس وقت بات کر لینا. یہ سارے آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے بتلائے. اس کے بعد آیا تھا کہ مسلمان ہر آنے والی اطلاع پر نہ کھڑے ہو جائیں اور فیصلہ نہ کر لیں، احتیاط کرنی چاہیے. جب کوئی خبر ملے تو تحقیق کریں یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے. تحقیق کے بغیر ایک دم کھڑے ہو جائیں عمل کرنے کے لیے، اس سے نقصانات ہوں گے اور پھر پچھتاوا ہوگا. یہ اس طرح کے مسائل آئے. اسی میں یہ بات بھی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو تمہیں اس کی رعایت کرنی چاہیے. آپ کو کسی ایک بات کے واسطے تم مجبور مت کرو، ایسی صورت اور ایسا ماحول مت پیدا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس بات کی وجہ سے مجبور ہو کر کے کوئی فیصلہ کریں. سمجھا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. اگر تم نے ایسی صورت پیدا کر دی کہ وہ مجبور ہو کر فیصلہ کر رہے ہیں تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا. تو مطلب یہ کہ سارے آداب آپ کے تعلق سے دیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں یہ صورت جو ہے سورۃ الحجرات ایک لحاظ سے یہ معاشرے اور سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے اور اسٹیبلش کرنے کے آداب اس میں بتلائے گئے ہیں. مسلم کمیونٹی اور مسلم سوسائٹی جو ہے اس کو ہم کس طرح سے اسٹیبلش کریں اور کس طرح ڈیولپ کریں. دراصل یہ سورت ان مسائل سے بحث کر رہی ہے. اگر آپ اس کو میرے اس نقطے کو ذہن میں رکھیں تو بڑی عجیب حکمت اس صورت کے اندر نظر آتی ہے کہ مسلم کمیونٹی جو ہے ایز اے مسلم کمیونٹی اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ اہم پرسنالٹی اور شخصیت کس کی ہوگی جہاں سے آداب بتلانے کی ابتدا کی جائے. سب سے پہلے تو ان کے آداب بتلانے چاہیے. سمجھا؟ ظاہر ہے کہ نبی مسلم کمیونٹی جو ہے کبھی بھی اس کا مرکز اس کا سینٹر کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی. نبی کے گرد تو گھومے گا نا بھائی، وہ پہیا جو ہے انہی کا گرد گھومے گا، وہ ہمارا مرکز ہے. اس لیے ابتدا جو کی گئی ہے وہ کی گئی ہے کس بات سے؟ نبی کے آداب سے. پھر اس کے بعد مسلمانوں کے آپس میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اور برتاؤ اور بہیویئر اور کس طرح کی ڈیل ہونی چاہیے اس سے متعلق مختلف مسائل ہیں. آپ اگر میں بھی بتا رہا ہوں کہ جہاں میں نے جا کر چھوڑا ہے ابھی آج کے پڑھنے کو وہاں مسلمانوں کو ایک خاص بات بتائی گئی ہے کہ نسلی، نسبی، لسانی، زبان کے اور وطن کے ان بنیادوں پر تم اپنی فضیلت کو مت گھڑ لینا. یہ لائی گئی فضیلت تو ایمان اور تقوی کی وجہ سے. ظاہر ہے کہ مسلم کمیونٹی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کے واسطے یہ درس اور یہ سبق بہت اہم تھا. اس کے بغیر کمیونٹی بنتی نہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کمیونٹی بنا رہے ہیں.
سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اچھا، اس کے بعد آگے اور چلے تو سورت میں بحث ہے بھائی مومن کہتے کس کو ہیں؟ مسلم اور مومن کا لفظ سنتے تو ہیں مگر ہے کیا؟ اس کو کھولا گیا ہے. دیکھنا آپ ترتیب حکمت. پھر آخر چل کر کے سورت کہاں ختم کی جا رہی اس بات پر کہ اس ہوا میں مت رہنا کہ تم اگر مسلمان ہو گئے تو تم نے اللہ میاں پر یا رسول اللہ پر کوئی احسان کر دیا. سمجھ میں آیا؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ تم مسلمان ہوئے ہو، اس لیے تم ان آداب کو سنتے وقت یہ مت سمجھ لینا کہ مانا تو ٹھیک اور نہیں مانا تو ٹھیک، کوئی ہمارے اوپر احسان ہو رہا ہے. اس پر جا کر کے سورت کو ختم کیا. ترتیب ایک عجیب ہے. تو اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ تھیم اس سورت کی، اگرچہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سورت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے سلسلے میں ہے اور بقیہ مضامین جو ہیں وہ ذیل میں آ گئے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں. لیکن اس میں جتنا غور کیا مجھے تو اس میں یہی بات معلوم ہوئی کہ دراصل یہ پوری مسلم کمیونٹی کے اسٹیبلشمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے آداب سے متعلق ہے اور اس سلسلے کو شروع کرنا ہی پڑتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، وہیں سے تو سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ بظاہر ترتیب ہے اور بڑی حکمت والی ترتیب ہے. تو یہاں اب مسئلہ آیا کہ چونکہ اس سے پہلے کی آیتوں میں آئی کہ ہر خبر آنے والی خبر پر مت دوڑو، تحقیق کر لو پہلے. تو اسی میں اب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروپ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، ایسا ہونا نہیں چاہیے. اسی لیے کہ اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ مسلمان دو گروپ ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. اچھا صاحب تو کیا کرنا چاہیے باقی کو؟ انہوں نے کہا بھائی دو لڑ رہے ہیں، ہمارا کیا بیچ، لڑ لینے دو. تو یہاں اس آیت میں اس کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ غلط ہے. تماشا نہیں دیکھ سکتے تم بیٹھ کر کے، اور نہ ان لڑنے کی حماقت کرنے والوں کو تم لڑتے چھوڑ دو گے. نہیں، یہ نہیں، بلکہ ساری دنیا کے مسلمان، یہاں آپ دیکھ لیجئے جو حکم ہے اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکم ہے. اس لیے کوئی خاموش نہیں بیٹھے جب تک کہ ان لڑنے والے دو مسلمان گروپ کی لڑائی ختم نہ ہو جائے. یہ ہے اس آیت کا مطلب، بہت اہم ہے یہ بات، اور ہم سب اس میں اپوزٹ ہیں. یہ حالت یہ ان مسائل کو میں اسی لیے میں کل پرسوں ایک خطبے میں کہاں کہہ رہا تھا نا، یہ شاید میں پچھلے ہفتے کہہ رہا تھا کہ صاحب جو مسائل ہمارے سامنے ہیں جن کی خلاف ورزی نے ہم کو تباہ کیا ہوا ہے، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے. بہت ہوا کسی مولوی صورت کو دیکھا، کسی کو دیکھا تقریر کر رہا، پکڑ کے پوچھتے ہیں بھائی بینک کا سود حلال ہے کہ نہیں ہے، بس یہ پوچھ لیتے ہیں. تو ہم کوئی نہ کوئی تو سوال کرنا ہے نا بھائی، ورنہ مولوی صاحب یوں سمجھیں گے، مقرر صاحب سمجھیں گے کہ ہم بالکل ہی پیدل ہیں. تو اس واسطے جو ہے ان کو یہ بتانے کے واسطے کہ ہم کچھ سمجھتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں بینک کا سود کے بارے میں آپ کیا رہا ہے، جواب وہی آئے گا. تو پھر نمبر 2 بھی کہنا ہے کہ انہوں نے سمجھا جائے کہ ہماری جھولی میں ایک ہی سوال تھا. تو دوسرا سوال بھی کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے برامنی کا گوشت کیسا ہے، سمجھا؟ تو یہ دوسرا سوال کر لیتے ہیں. بس تیسرا سوال ہم کو آتا نہیں. یہ ہے ساری مصیبت. بھائی میں کہتا ہوں یہ سوال ہے مگر کتنوں سے پوچھو گے؟ کتنوں سے پوچھو؟ آپ کو نام نہیں لیا کرتا، میری عادت نہیں نام لینے کی، لیکن واقعات جو ہوتے ہیں تو وہ ایک زمانے میں وہ یاد ہوگا کہ خیر اس کو بھی چھوڑ دیے. ایک گروپ آیا تھا ایجپٹ سے اور ان میں ایک عالم تھے، وہاں کے بڑے ذمہ دار لوگ، میں تھا ان کے ساتھ. تو وہ ایک صاحب نے ان سے کہا کہ ذرا ان سے پوچھئے کہ صاحب وہ بینک میں جو ہم پیسہ رکھتے ہیں وہ انٹرسٹ کیسا ہے. تو میں نے ان سے یوں کہا کہ بھائی کیا سوال کرتے ہیں، یہ تو بڑا پرانا سوال ہے. تو کہنے لگے جواب بھی تو پرانے ملتے ہیں نا، اس بات سے ان سے پوچھنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا، ضرور. تو میں نے ان کو ٹرانسلیشن کر دی کہ صاحب یہ آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا قرآن شریف میں، اس کے حلال ہونے کی کیا صورت ہے، کیا سوال اس پہ کرنا چاہتے ہیں. چپ. ان کو یہ خیال تھا کہ یہ مصر کے لوگ ہیں، بڑے ایڈوانس ہوتے ہیں، لہذا ان کا جواب بھی ایڈوانس آئے گا. انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کے بعد اب کون کچھ بول سکتا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اصل میں حقیقتاً جو مسائل ہیں
ان میں کوئی گفتگو نہیں، ان میں کوئی بات چیت نہیں ہے. اور اسی لیے میں آپ کو خیر یہ تفسیر کی میدان کی بات تو نہیں تھی، لیکن کیا بتاؤں، میرا مزاج ہی ٹیڑھا، یا تو یہ کوئی ہے میرا مزاج ٹیڑھا ہے. یہاں کئی کمیٹیاں خوب بناتے ہیں، کمیٹی بنانے میں ہم لوگ بہت ماہر ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم دوسرے سانس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کو الجھاؤ میں ڈالنا ہو تو کمیٹی بنا دو. یہ سنا آپ نے محاورہ؟ تو اس واسطے ہم کمیٹیاں خوب بناتے ہیں. ایک آرگنائزیشن میں نے پوچھا، ارے بھائی آپ کی جو ہم نے لسٹ دیکھی تو تقریباً 45 کمیٹیاں ہیں، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ کہنے کہ حضرت مولانا یہ لوگوں کو انوالو کرنے کے واسطے، ورنہ آتے ہی نہیں لوگ. تو یہ کمیٹیوں کا حال ہے. خیر میں کہہ رہا تھا کہ بہت یہاں کوششیں کی جاتی رہیں کہ ایک علماء کی کمیٹی بنے. میں نے کہا یہی ایک مسئلہ رہ گیا تھا، تو میں ان کو بھی لگا دو کام پہ. تو مجھ تک کئی مرتبہ کئی سال سے محنت ہو رہی میرے اوپر کہ میں نے کہا کام کرنا ہے تو تم میں سے کوئی شخص مجھے کہے کیلیفورنیا چلے جاؤ میں جاؤں گا، کوئی شخص کہے نیو یارک جاؤ میں جاؤں گا مسئلے کے لیے، لیکن اگر تم کمیٹی کی بات کرو میں اس میں نہیں ہوں. بالکل کمیٹیوں سے کام ہوتا نہیں. کام کرو، مسائل تو بھی حل ہوں گے. میں نے کہا پہلے تو لسٹ بتاؤ تمہارے مسائل کی کیا ہے. 2 مہینے گزر گئے، مسائل کی لسٹ نہیں بن سکی. جب میں پوچھتا ہوں مسئلے کی کوئی لسٹ، نہیں وہ ذرا بیٹھ جائیں. مطلب یہ کہ ہمارا دماغ میں مسائل نہیں ہے، صرف ہم کمیٹیاں بنانے کا شوق رکھتے ہیں. تو اصل مسائل جو ہیں وہ یہی ہیں اس وقت مسلم کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے. آپ اس پوری صورت کو میں اپنے سب لوگوں سے دوستوں سے کہتا ہوں سورۃ الحجرات پڑھا کریں. ہماری فیملی لائف اور ہماری جو ہے کمیونٹی لائف وہ بالکل تباہ ہے، برباد ہے اسلامکلی. یہ صورت ہم کو صحیح ڈائریکشن دیتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کی 2 جماعتیں قتال کر رہی ہوں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان میں صلح کراؤ. یہ سارے مسلمانوں کو خطاب ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، صلح کیسی ہونی چاہیے وہ تو آگے آ رہی بات. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا صلح ہو گئی مگر ایک گروپ جو ہے وہ پھر مستی کر رہا ہے اور وہ نہیں آتا راستے پر. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر بھی اگر ان میں کی ایک جماعت دوسرے پر زیادتی ہی کر رہی ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر تم سب مل کر کے اس جماعت کے خلاف جو ہے جنگ کرو کہ جو زیادتی کر رہی ہے. مسئلے کو نمٹانا ہے باہر صورت. تو دونوں سن لو بیٹھ کر کے، دونوں گروپ آ جاؤ ٹیبل پر، بات کر لو، معاملہ ختم کر لو. اگر ان میں سے ایک جو ہے وہ زیادتی پہ تلا ہوا ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں بات کو، تو سب مل کر کے اس کے خلاف کھڑے ہو جائے تاکہ مسئلہ نہیں مٹ جائے. چھوڑو نہیں اس کو کسی طرح سے، مسئلے کو الائے مت چھوڑو. یہ ہے مطلب حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ گروپ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کر لے. معلوم کیا ہوا کہ صلح جو کرائی جائے گی وہ کس روشنی میں کرائی جائے گی؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں. صلح اس روشنی میں ہوگی اور کسی روشنی میں نہیں. یہ ہے اس کا مطلب. آگے اور واضح کرتے ہیں فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر اگر وہ رجوع کر لیں جماعت جو زیادتی کر رہی تھی، اگر وہ لوٹ کے آ جائے اس مسئلے پر، راضی ہو جائے بات کرنے کے لیے، تو پھر تم بھی کوئی اپنی گڑبڑ مت کرنے شروع کر دینا کہ اتنی دن سے بات مانی نہیں تھی اور یوں نہیں ہوا تھا اور وہ نہیں ہوا تھا. اپنی چودراہٹ مت دکھانا شروع کر دینا. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ اصلاح حال کرنے کی کوشش کرو. معلوم ہوا کہ عدل اور انصاف ہونا چاہیے اور وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے. یہ ہوئی ساری بات. تو اس لیے سارے مسلمانوں کا یہ فرض ہو جاتا ہے. 2 کنٹری لڑ رہی ہوں یا 2 جماعتیں لڑ رہی ہوں، سارے دنیا کے مسلمان اس میں خاموش نہیں بیٹھیں اور اس لڑائی کو نمٹانے کی کوشش کریں. آج عجیب بات یہ ہے جو ہم کو لڑواتے ہیں انہی سے ہم صلح کی درخواست بھی کرتے ہیں. سرکار آپ ہی نے لڑوایا تو آپ ہی ہم کو جوڑ دیجئے. وہ کہاں کو جوڑیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ تو ہم کو
हमारे मुसलमानों का नज्म सही नहीं है। वो होना चाहिए कि भाई हम आपस में लड़ाई ना करें और जो लड़ें तो उनमें सुलह कराएं। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। आगे इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, ये जो मुसालहत की कोशिश है वो किस उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या हो। और मैं कॉन्सेप्ट उसका यह है कि मुसलमान भाई भाई हैं, यह है कॉन्सेप्ट। समझ में आया? देखिए जैसे इंसान भाई भाई है। कुल्लुकुम बनी आदम व आदम खुलिक़ मिन तुराब, तुम सब के सब बनु आदम हो और आदम जो है मिट्टी से पैदा किए गए। इसी तरह से एक और जगह कहा गया कि जब फमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुल मुमिनात वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम बादुकुम मिन बाद। तो असल में एक रिश्ता तो है इंसान का इंसान से, इंसानियत का रिश्ता है। इस रिश्ते में तो काफिर हो कि मुशरिक हो कि यहूदी हो कि ईसाई हो, वो सब हमारे भाई हैं, है कि नहीं? इंसानी भाईचारगी है कि नहीं है? तो एक तो ये है। इसी बात से अगर एक मुसलमान को हम देखेंगे शेर जो है उसके पीछे लग रहा है, हम यूं देखेंगे तू यहूदी है कि ईसाई है, पहले बताता जा, इतनी देर में तो शेर खा जाएगा। कोई वजह नहीं है वहां ये पूछने की। एक इंसान है, इंसान अगर पानी में डूब रहा है, इंसान के ऊपर जानवर हमला कर रहा है, एक इंसान का घर अगर जल रहा है, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं कि उस इंसान का मजहब क्या है, वो एक इंसान है, लिहाजा इंसानी रिश्ते से हमें उसकी मदद करनी है। इसी तरह से एक दूसरा रिश्ता है, वो है ईमानी रिश्ता। अब इस बहस में पढ़ना कि जो हिंदुस्तान के अंदर ये बहस चलाते रहते हैं फिरका परस्त कि मुसलमान जो हैं अपने आप को इंडियन बनाएं, पहले इंडियन बनाएं, यही बहस टेढ़ी बहस है, बेवकूफी की बहस है। भाई पहले और बात क्या मतलब? पहले और बात का मतलब ही कोई नहीं है। हम एक बच्चा मां के पेट से पैदा होता है, उससे पूछोगे तू पहले बता तू मुसलमान है कि इंडियन है? ये पूछेंगे। वो जिस वक्त इंडियन है उसी वक्त वो मुसलमान भी है। एक हिंदू के पेट से जो बच्चा पैदा हो रहा है, इस्लामी नुक्ते नजर से नहीं मगर हिंदुओं के नुक्ते नजर से भी, एक हिंदू औरत के पेट से जो बच्चा पैदा हो रहा है, पूछोगे तुम उससे जाकर के कि तू पहले हिंदू है कि इंडियन है? एक वक्त में दोनों चीजें नहीं हो सकती क्या? हो सकती है नहीं, सेम टाइम। तो इसलिए ये बहस में पढ़ना ये वाहियात बात है। असल मसला जो है वो ये है कि हमारा रिश्ता अगर इंसानियत का है तो ठीक सेम टाइम हमारा रिश्ता ईमान का भी है, और हम दोनों की एक ही वक्त में रियायत करेंगे। अगर ये बात के साहब हम ईमान का ख्याल न करें टेररिस्ट कहलाएंगे, और हम जो है वतन का ख्याल करें तो हम जो बड़े इंसाफ पसंद कहलाएंगे, ये सिवाय शैतानी हरकत के और कुछ नहीं। इसलिए हम मुसलमान हैं और सेम टाइम हम उस वतन के भी हैं जिस वतन में हम रहते हैं। अमेरिका में रहते हैं तो अमेरिकन हैं, इंडिया में रहते हैं तो इंडियन हैं, पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तानी हैं। वरना वतन, असल देखिए वतन जहां तक है ये पायदार चीज है ही नहीं। वरना तो हिंदुस्तान के फिरका परस्तों से पूछा जाए कि फिर ढाका के रहने वाले अभी भी पाकिस्तानी कहें अपने आप को, बांग्लादेशी ना कहें। जाहिर है कि इसके लिए कौन तैयार होगा? एक जमाने में वो पाकिस्तान था, आज वो बांग्लादेश है, उससे पहले हिंदुस्तान था। तो क्या करेंगे वतन को? अपने ईमान को भी इसी तरह बदलते रहे। तो इसलिए असल बात जो है वो ये है कि इंसानी रिश्ता और ईमानी रिश्ता ये है पायदार, और जुबान के रिश्ते और वतन के रिश्ते ये कोई रिश्ते नहीं है, इनकी कोई हकीकत नहीं। ये तो बदलते बदलते रहते हैं। आज हमारे बच्चे इस मुल्क में आकर के उर्दू भूल गए, समझ में आया, और हम लोगों ने फैशन में और उनको पढ़ाया कि भाई ये देखो उर्दू मत बोलना, बाकी जो चाहे बोल लीजिए। क्यों हजरत? हो रहा कि नहीं हो रहा? हिंदुस्तान में तो वहां हम उद्यम भी चाहते हैं कि साहब हिंदुओं ने हिंदू फिरका परस्ती में उर्दू को ज़िबा किया है। हो रहा नहीं हो रहा? हर जगह हो रहा है। यहां कौन हमारे पर मुसल्लत है कि उर्दू मत बोलना? कौन मुसल्लत है? कोई मुतालबा? अगर मुतालबा कोई करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और हम जब मुतालबा नहीं करें तो हम खुद ही ज़िबा कर रहे हैं। तो हमारी मिसाल ऐसी हो गई अफगानिस्तान में कि मैं एक शख्स चला गया, अफगानी बेचारे आज ही कौन से लिखे पढ़े ज्यादा होते हैं, वो तो जमाने तो और भी बिल्कुल ही, मगर
اسلام اور اس سے رشتہ جو ہے وہ ذرا اپنے کو سمجھتے ہیں مضبوط ہے ہمارا رشتہ. تو وہ آدمی جو باہر سے گیا ان کو شبہ ہوا یہ جاسوس تو نہیں ہے, تو اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں. تو مسلمان ہے تو کلمہ سنا. تو اس نے کلمہ, تو کلمہ تو میں سناتا ہوں. اس نے سنا دیا. اس نے کہا اب تم سناؤ. وہ اب ان حضرت کو کلمہ آتا نہیں تھا نا, تو کہنے لگا خود تو ہم سے کہا کو پوچھتا ہے کلمہ, ہم تو مسلمان ہیں. انہوں نے کہا تو اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ تم مسلمان ہیں تو کلمہ سناؤ. ابے تو ہم سے کہہ کے پوچھتا ہے, تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم سے کلمہ پوچھتا ہے. آئی بات سمجھ نہیں؟ تو آج ہماری حالت یہی ہے, ہم اردو کو ذبح کر لیں کوئی بات نہیں ہے, دوسرا نہیں کریں. ہندوستان میں مسجدوں کے سامنے ہماری باراتوں کے بین باجے بجتے, کوئی حرج نہیں. ہندوؤں کی اگر بارات گزر گئی فساد, ہماری مسجد کی توہین کر دی اور ہم کر رہے کوئی بات نہیں. یہ ہے ہمارے تماشا. تو ایمان اور اسلام کا اور انسانیت کے یہ دو رشتے ہیں پائیدار, باقی رشتہ کوئی نہیں دنیا میں. یہ ہے انما المؤمنون اخوہ. تو اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہے بھائی چارگی, کیونکہ جب بھائی سمجھو گے تو تمہیں اس کی تکلیف سے تکلیف ہوگی, اس کی راحت اور آرام سے آرام ہوگا. تو جو بھائی دو مسلمان ہیں دوسرے, اگر تم بھائی سمجھو گے تو اگر غلطی وہ کر رہے ہوں گے اور ان سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے, تم بھی سمجھو گے کہ یہ تکلیف دہ چیز ہے, لہذا ان سے اپنے بھائیوں کو بچانا چاہیے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. تو اپنے بھائیوں کے بیچ اصلاح کرو. واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون, اللہ سے ڈرتے رہو. یہاں کیوں فرمایا؟ مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کی ہمدردی ناروا, کسی کا فیور, کسی کی مخالفت کسی اور وجہ سے نہیں ہونی چاہیے. اللہ سے ڈرتے رہنا. اگر مصالحت کرانے کھڑے ہوئے ہو تو عدل اور انصاف کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوشش ہونی چاہیے. اس لیے نہیں کہ میں یہ ہمارے وطن کا آدمی ہے, یہ ہماری برادری کا آدمی ہے, اس کا ساتھ دے رہے, اور نام کیا ہے؟ انصاف کا. آج دنیا میں یومیٹیرین کے نام سے کیا کچھ کام ہو رہے ہیں, اور وہ اندر اندر جوڑے ان کی کھود رہے ہیں. اس کو انصاف کہیں گے؟ اس کو انسانیت کہیں گے؟ تو قرآن یہ کھیل نہیں کھیلنے کو کہہ رہا ہے. قرآن صحیح راستے کی ہدایت دے رہا ہے, کہ اس لیے کہا کہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم ترحمون, اس چیز سے امید کی جا سکتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. ہو گیا؟ چلیے صاحب 1:20 ہو گیا, اذان ہونے جا رہی. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن
إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. پچھلی دو آیتوں میں مسلمانوں میں ایک یہ حس اور فیلنگ پیدا کرنے کی صحیح کی گئی کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ان کے اچھائی اور ان کے فلاح اور بہبود کے خواہاں ہوں. اگر کسی وجہ سے کسی جگہ کہیں برائی جنم لینے لگے تو مسلمان خالی تماشبین نہ بن کے بیٹھ جائیں بلکہ اس برائی کو اپنے مسلم معاشرے سے چاہے وہ کہیں بھی ہوں اس برائی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں تاکہ مسلم معاشرہ جو ہے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صاف ستھرا اور پیسفل پرامن رہے. یہ ہے پچھلی دو آیتوں کا حاصل. اس واسطے فرمایا تھا کہ اگر دو جماعتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو جائے تو مسلمانوں کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ان میں اصلاح کی کوشش کریں. اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. جس جو واقعات پیش آتے ہیں اور آتے رہے ہیں ان میں غور کیا جائے اور پھر اس آیت میں فقہا نے بھی مسائل نکالے ہیں. مثلا یہ کہ کسی مسلم حکومت میں رہنے والے لوگوں کی دو جماعتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو تو مطلب یہ کہ پبلک کی دو جماعتیں ہیں. جماعتوں کے واسطے کوئی ضروری نہیں کہ ان کا ٹائٹل ہی الگ الگ ہو. یہ بھی ضروری نہیں کہ دو برادریاں ہوں. کسی بھی طرح سے جب ایک ادھر کھڑے ہو گئے ایک ادھر کھڑے ہو گئے جماعت بن گئی. تو اگر پبلک میں سے دو مختلف گروہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں تو فقہا کہتے ہیں کہ پہلا فرض تو مسلم گورنمنٹ کا جس کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ ان ٹکرانے والے لوگوں میں اصلاح کی کوشش کریں اور ان کو راستے پر لائیں. پہلا فرض تو یہ ان کا ہے. وہ نہ کریں تو پھر اس صورت میں بے شک مسلمان یہ نہیں کہ بھئی گورنمنٹ اگر کوئی کام نہ کر رہی ہو اور وہ سب کے فائدے اور نقصان کا ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھتے, کوشش کرتے ہیں تو پھر مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے. دوسری صورت یہ ہے کہ دو حکومتیں ہیں مسلمانوں کی, دو مستقل ملک ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. تب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس ٹکراؤ میں کون حق پر ہے کون حق پر نہیں. اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک ملک حق پر ہے دوسرا جو ہے وہ ناحق لڑ رہا ہے, غلطی اس کی ہے, تو سارے مسلمانوں کا ان کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ اپنے دائرے میں رہ کر جو ممکن صورت ہو کوشش کی پازیٹو وہ کریں تاکہ یہ فساد دو ملکوں کا رک جائے اور اس کا ساتھ دیں کہ جو حق پر ہے. یہ ہونا یہ نہیں کہ دونوں کو ایکول رکھیں, ہاں بھائی تم دونوں ایک سے ہی ہونا بھائی آ جاؤ لڑا, یہ نہیں, بلکہ یہ جس کی غلطی ہے غلطی واضح ہونی چاہیے اور اس کو راستے پر حق کی طرف حتی تفیء الی امر اللہ کا لفظ ہے کہ حق کی طرف لوٹ. کیونکہ اگر دیکھیے فقہا یہاں یہ بات بالکل وضاحت سے کہتے ہیں کہ اگر اس وقت بات کو صاف کیے بغیر محض ایک کو دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی تو یہ جوڑنا ٹیمپریری ہوگا.